گناہ نہیں ہے ان کے فون پہ. اگر میں نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں تو ان کی کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ دی ہیں, ان کو آزادی نہیں ہے ہر چیز کی. اور اللہ نے آپ کو جو بندے دیے ہیں نا تو کچھ ریسٹرکشن کے ساتھ بچے دیے ہیں آپ کو, اور وہ والی آزادی آپ کو نہیں دی اللہ نے کہ آپ کسی کی پرائیویسی انٹروڈ کریں, وہ بھی 17 سال کی عمر میں. نہیں, وہ ان کے سامنے میں چیک کرتی ہوں, ان کے سامنے ان کو کہتی ہوں مجھے آپ دکھائیں کہ آپ کی کون سا لنک آیا کون سا نہیں. گناہ سر عام کریں یا گناہ آپ چھپ کے کریں, گناہ تو گناہ ہے. پر سر آپ کو کسی پتا ہے مسلمان کی پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتی آپ. سوری سر, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا مجھے اس پہ خاص طور پہ عربک کے لیے جو ہے نا مجھے ان پہ نظر ضرور رکھنی ہے, کیونکہ وہ ان کو یہ میری خواہش ہے کہ وہ عربک سیکھیں. اچھا ہو گئی بات ہوگی سعدیہ. پہلے تو دو باتیں میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی نا اور انڈیا کی. امی جو ہے نا وہ ایک خاص 2 کام کرتی ہے. وہ ایک تو سام ہاؤ the desi mother is obsessed with her kids. مطلب پرانے دور کی انڈین لڑکی شاید پوجا کرتی ہوگی اپنے بچوں کی, کیا تھا الاؤ ان کو کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے کہ آپ اب پاکستانی, آپ کی خالی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کے پرسنل معاملات کا, آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ ایٹ یو. آپ کو میں اپنے بارے میں آپ وہ دوسری غلطی کرتی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دوسری غلطی پہ آ رہا ہوں میں. پہلی غلطی کیا پتا آپ نہ کرتی, اور وہ پتا کیا ہے کہ somehow this mother, a desi mother gets so obsessed with her child کہ جیسے کہ بس جیسے جو ہندو اپنے بھگوان کی مورتی نہیں دیکھتے ہوتے, اس طرح پاکستانی عورت اپنے بچے کو دیکھتی ہوتی کہ مطلب, اور اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے. پھر اس کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, جس پرسپیکٹو سے اپنے بچوں کو دیکھا جا رہا ہے, جو بھی باجی آنٹی آپی جو بھی جس نے مرضی ایج میں بچہ مل جاتا ہے, او مائی گاڈ, سائیکولوجیکل ٹوسٹ دینا نا, کرپشن کرنی ہو تو آپ ایسی امی کی پرسپیکٹو چینج کر دیں کہ بس دنیا میں اور کائنات میں سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. کائنات میں اس سے بڑا واقعہ کہیں نہیں چلتا. ایک وہ بلیک ہول کریٹ ہو رہا ہے, ستارے ٹوٹ رہے, نہیں کوئی وقت ہی کوئی نہیں سر. ایک پاکستانی لڑکی کا بچہ پیدا ہو گیا, وہ جس طریقے سے بچے کو امپورٹنس دے رہی ہے نا کہ بس اور وہ والے کام نہیں کریں جو اللہ نے کہا ہے نا, وہ والے کام کریے جو 5000 سال پہلے ہندو عورت اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی مورتی کے ساتھ کرتی تھی. اس کو وہ ڈریس اپ کرتی تھی اور اس کو پالش کر آرانو کیا کرتی تھی, میرے تو میں گھما دے بھی نہیں, مگر دیٹ obsession is do not treat your kids like that please. میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ سب کو پتا ہے, میں جان کے اور نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آپ کی بتاتا ہوں میں. آپ سنیں تو صحیح, میں دوسری غلطی بتا رہا ہوں, ابھی سعدیہ کے بارے میں بات کرتا ہوں میں نا, یو کے میں رہتی ہوں, یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہاں کا کلچر کتنا فری کلچر ہے. میں آ رہا ہوں آپ کا کیس بتاتا ہوں میں, اور آپ پھر آرگیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دوسری غلطی بتاتا ہوں, آپ obsess نہیں ہوں گی اپنے بچوں سے, ٹینشن نہ لیں. No, I'm not. I hope you're not, and I believe you. But the second mistake that the desi mother does is, she starts believing کہ میرے بچے میری پراپرٹی ہیں, اور ان کی چیزوں کو ایسے دیکھتے مانیٹر کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ آپ کا حق ہے, اور بلکہ حق نہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو مانیٹر کریں ہر وقت اور دیکھیں کہ آپ کے کافی سارے فرائض ہیں, مگر کسی بندے کسی آزاد مسلمان کی پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتی آپ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور الحمدللہ میں نے اپنے دونوں بچوں کی کبھی بھی پرائیویسی بریچ نہیں کیا ہے. دے آر ویری ہیپی ود می. نہیں سر, آپ نے وہ ایکچولی میری اس بات کو غلط لیا ہے, میں ان پہ اس طرح سے چیک نہیں رکھتی ہوں, لیکن عربک جو ہے وہ میرا پیشن ہے کہ وہ سیکھیں, اور وہ ابھی تھوڑے سے مجھے ولنگ نہیں لگتے اس چیز کے لیے, تو میں ان پہ زیادہ چیک رکھتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں اس ٹریک پہ چل پڑیں, اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ول سے اس چیز میں انٹرسٹ لیں, تو میں زیادہ دھیان رکھتی ہوں. آمین. تو اگر کسی بندے کو انٹرسٹ کریٹ کرنا ہو تو کیا اس کو ڈراتے ہیں؟ نہیں, میں ڈرا نہیں رہی ہوں, پر میں چیک رکھ رہی ہوں کہ وہ کسی چیز کو اگنور نہ کریں اور ڈیلے نہ کریں کسی بھی چیز کو, جیسے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرنے میں یا کوئی سیشن لینے میں وہ اس کو ڈیلے نہ کریں, کیونکہ ان کی اپنی یہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اور بڑا بیٹا میرا بہت بزی رہتا ہے, اس وجہ سے بھی میں چیک رکھتی ہوں کہ وہ کسی چیز کو اگنور نہ کرے اور ہر چیز کو ٹائم پہ کرے. باقی میں نے کبھی بھی ان کے فون, مجھے ان کے پاسورڈز بھی نہیں پتا فون کے, جو بھی ہوتا ہے ان سے پوچھتی ہوں, اور پوچھ کے ان کے سامنے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ لنک آئے ہیں کہ نہیں آئے ہمیں. تو میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہا, میں نے بچے پالے نہیں ہیں, میرے بچے ہمیشہ میں نے ان کی جو ہے نا ٹریننگ کی ہے, اور وہ میرے فرینڈز ہیں میرے بچے, میں نے کبھی بھی ان کے اوپر فرینڈ بھی نہ بنائیں. میں آپ کو بتا سنیں,
یہ بھی ایک غلطی ہے جو دیسی آنٹی کر رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, جی دیسی جی آنٹی کر رہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ میری بیٹی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور گھر کے سارے راز اور اپنے میاں کے بھی راز اس کو بتا دیتی ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں صحیح کرنا, ٹھیک صحیح, ہے, نہیں نہیں, اوکے. آپ نہیں کرتی ہیں, پریٹی شیور, بٹ آئی ایم سیئنگ از, آپ نے جس طریقے سے کہا تھا میرا تو حق ہے, میں نے تو دیکھوں گی ان کے فون, تو میں نے یہ پرسیپشن اس لیے لی تھی ان کے فون ایسے مت دیکھیں, مگر یہ آپ کا کام بعد میں ہے, اور ان ٹیچر کا کام, کیا نام بتایا, سلمان صاحب بتایا تھا آپ نے, جی سلمان کا کام سلمان ہے صاحب, کہ جی وہ انٹرسٹ جنریٹ کرے آپ کے بچوں کے عربی کے اسائنمنٹس کے اندر اور بک کے اندر, دیٹ از جاب. یا اگر آپ نے ان کو پش کرنا ہے تو پھر سلمان صاحب کیا کر رہے ہیں پھر, صحیح, میں سمجھ رہے ہیں, تو اگر آپ نے وہ کس دن مجھے اپنا کہا نا کام کر کہ رہے ہیں اور میں اپنا سر کام کر رہی ہوں, کیونکہ ابھی پیچھے میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے تھوڑا سا ہوم ورک زیادہ مل گیا تو وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا, پھر میں نے اس کو کافی زیادہ اس کو انکریج کیا, اس کو کہا آپ جیسے یہاں پہ 100 بچے ہیں جو ابراڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں, ان کی لینگویج نہیں ہے, انہوں نے کبھی الف با بھی نہیں پڑھی ہے, تو وہ بھی سب یہ ہوم ورک کر رہے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے, اٹس ناٹ ہارڈ, اگر یہ ہارڈ ہوتا تو باقی بچوں کو نہ ملتا, تو پھر اس کا جو ہے کانفیڈینس بڑھا, اور اس نے پھر وہ سارا ہوم ورک اسی وقت اس نے کر کے دکھایا. تو یہ کہ میں بھی اپنی جاب کر رہی ہوں, میں حق کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ان پہ ایٹ لیسٹ, جو آپ کو پتا ہے آج کل سوشل میڈیا کتنا خراب ہو چکا ہے, اور آپ بچوں کو لاکھ چاہیں بچے مانتے نہیں ہیں, رکتے نہیں ہیں, تو وہ میرا تھوڑا سا چیک رہتا ہے, میرے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماما سوئی بھی نہیں ہے, ان کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, تو وہ تھوڑے سے بتا دوں ٹھیک میں رہتا سادیا, میں سمجھ گیا ہوں نا, بس میں چاہوں باقی کوشچن بھی لے لوں, ٹائم بالکل جی نہیں, آج مجھے 11 بجے جانا تھا کہ میں اس جی کو جی کیا میں بات کرنے لگا تھا, میری چین آف تھاٹ ہی ٹوٹ گئی ہے. بہرحال the fact is that 11 سال سے پہلے 12 سال سے پہلے آپ کا جی کام ہے اس کی موبائل چیک کرنا, وہ اس وقت موبائل نہیں ہوتا نا اس کے پاس, تو اس کو مانیٹر کرنا, اس کو ہر جی چیز اس کی مائکرو مینج کرنا, یہ آپ کا کام ہے, کسی شک جی میں مت رہیے گا. جی مگر 13ویں سال کے بعد اللہ نے اس کو ڈائریکٹ سوال کرنے قبر میں, اس کے آپ جی سے اور اس کو ایک جیسے سوال ہونے, ٹھیک ہے, تو 13ویں سال 14ویں سال کے اندر آپ بچے کو اس طریقے سے نہیں پال سکتے جس طریقے سے 10 سال کا 8 سال کا بچہ پالتے ہیں. 14 سال کے بچے کو انڈیپینڈنٹ امپاورمنٹ دینی پڑتی ہے کہ چلو شاباش, اب آپ دنیا میں اسی ہم آہنگی کے ساتھ بزی ہو جاؤ جس طریقے سے ہم ہیں, اور ریزونیٹ ود اس, اوکے, وی ول گیو یو انف امپاورمنٹ. وی نو آج کل کے کلچرل سائیکالوجی کے اندر 14 سال کے بچے کو 8 سال کی ٹریٹمنٹ کس لیے دی جاتی ہے, کیونکہ وہ سوشلی اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. بٹ چلیں نہیں ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مورلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, مورلی جی انڈیپینڈنٹ ہو گیا وہ, اوکے, جی ہی بیٹر نو the meaning of all the meanings of responsibility, اور رسپانسبلٹی اللہ نے اس پہ ڈالی ہوئی, ہم ڈال ہی نہیں رہے, تو اسلامکلی کرپٹ ہونا ہی ہونا ہے اس نے. 20 سال کے گرون مین اینڈ وومن کو, جی مطلب اس کو آنٹی بولا جاتا ہے اسلام میں, مگر پاکستان میں اس کو بچہ بولا جاتا ہے, میرا بچہ. مطلب ایک تو میرے سامنے کیس ہے, 32-year-old son of his, this gentleman and this lady comes to me, میرے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے یہ, اور پوری کیمیکل پروفائل میں اس کی بنا رہا تھا ذہن میں, اور سارا کچھ کیا ہے نا اس سے کہ پھر ایسا کریں اس کو سرپ دے دیں, اس کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں. میرے ذہن میں سب کچھ یہی تھا, میں نے ان کو ایک اپنی طرف سے ڈسیزن بھی دے دیا, آدھا گھنٹہ انہوں نے اپنا بچہ لگے ہوئے تھے, اور شاید میرے سے سننے میں غلطی ہوئی, انہوں نے کہیں بتایا ہوگا, تو میں اس کو 2 سال ہی سمجھ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے 2 تو بولا تھا, یہ نہیں مجھے سمجھ آیا کہ وہ 32 بولا تھا. اور اگلے وزٹ کے اندر جب انہوں نے کہا نا کہ سر وہ کوئی بڑوں کا شربت, اس بچوں کا وہ پتہ نہیں کیا دوائی اس نے بتائی تھی, 30 ملی گرام زیادہ تھی, سر یہ کیوں کسی نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے, یہ تو بڑی ہیوی ڈوز کی ڈرگ ہے, یہ کیوں دیں گے آپ کو کسی کو, وہ بھی سیڈیٹ کریں 2 سال کے بچے کو. نہیں سر 2 سال کا نہیں ہے سر ہمارا بچہ, آپ مکس کریں 2 پیشنٹس, ہے نا سر, پیشنٹ کو میں نے کس کو مکس کیا, میرے پاس ساری پروفائل آپ کے بچے کی, جیسے نہیں یہ 2 سال والا ہمارا نہیں ہے, ہمارا تو 32 سال کا بچہ. And I was like, oh my God, this is a problem of at your psychological disposition. آپ لوگ 32 سال کے اپنے انکل کو بچہ کیوں کہہ رہے ہیں کب سے, 32 سال کا مطلب اور کیا چاہتے ہیں, اور کتنا انسان کیا وہ کٹ آف پوائنٹ کیا ہے آپ کا, بیریئر آف انٹری بڑا کہنے کے لیے کتنے سال کا ہونا چاہیے آپ کی اولاد کو, کتنے سال ہونا چاہیے. تو اس کا جواب پتا کیا دیتے ہیں پھر پاکستانی,
سر اس کا مطلب ایج نہیں ہوتا. شادی کے بعد ہم کہتے ہیں اب تو بڑا ہو گیا. جب تک شادی نہیں ہوتی تو بچہ ہے. سو سر میرا ایک کوشچن ہے جو بس میں نے پوچھنا ہے, مجھے یہ بتائیں سر. نہیں اب میں نہیں کسی اور سے سوال لینے دیں آپ کو. میرے ساتھ انفیئر ہے نا سعدیہ, یہ انفیئر ہے. سر ایک چھوٹا سا, پھر مجھے موقع نہیں ملے گا, جسٹ آپ مجھے یہ بتا دیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بڑے ہوتے ہیں, آپ سچویشنز دیکھتے ہیں, آپ کو کئی ایک قسم کے سرکمسٹانسز فیس کرتے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بائی برتھ ڈپریشن لے کے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کا اثر بچے کے برین پہ ہوتا ہے. تو میرے سننے میں یہ ہے کہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو بائی برتھ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ اگر ان کو حالات سازگار نہیں ملتے زندگی میں, انہیں فردر بھی وہی ڈپریشن اور برے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ ایک بہتر انسان نہیں بن سکتے, اور پھر بعد میں ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی فیملی میں ایک ٹربل کریٹ کرتے ہیں اپنے اس ڈپریشن کی وجہ سے, کیونکہ ان کو کئی قسم کے کمپلیکسز ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بائی برتھ ڈپریشن لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کا نہیں, ان کے ماں باپ کا علاج کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اصل میں کوئی بچہ بائی برتھ ڈپریس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نظام ایگزیکٹ الٹ ہے اس کے. بچہ چاہے ریڑھی پہ پیدا ہو چاہے وہ محل میں پیدا ہو, بچہ کبھی بھی ڈپریشن انیٹلی نہیں لے کر. انیٹلی ہم اس کو انیٹزم میں مینٹل ڈسپوزیشن بولتے ہیں. تو مینٹل ڈسپوزیشن جو ہے بچے کی, وہ ڈپریشن مطلب ڈپریشن کے لیے بھی ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس چاہیے نا. تو پری فرنٹل کورٹیکس بنا ہی نہیں ہوا اس کا تو ابھی صرف بیسل گینگلیا لے کے پیدا ہوا ہے, اس کا تو نیو کورٹیکس ہی نہیں بنا ہوا. پری فرنٹل کورٹیکس تو بہت بات کی بات ہے, نیو کورٹیکس آؤٹر رنگ ہی نہیں بنا ہوا, وہ ڈپریشن کیسے ہو سکتی ہے اس کو. سو فیئر از دی اونلی ریئل ایموشن دیٹ ہی ہیز. تو فیئر تو ابھی بھی کسی بھی انسان کو, خوش انسانوں کو بھی ہوتا ہے کہ یار اچانک اونچی آواز آئی ہے تو فیئر ہو گیا. So there is not a remote possibility. جس نے بھی یہ بندہ بولا اس کو سائنس نہیں پتا تھی, اس نے جو بتایا کہ اندر انیٹمی نہیں پتا تھی ڈپریشن کی, تو بالکل بھی نہیں پتا تھا اس کو. تو بچہ کبھی ڈپریشن میں نہیں ہو سکتا. بچے کو جس سچویشن میں ڈالیں گے وہ اس میں سے اپنی مزہ اور اپنی ایکٹیویٹی کی جو خوشی ہے وہ نکال لے گا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو, تھینکس فار یور ٹائم. تھینک یو, جزاک اللہ. جی کوئی مسئلہ نہیں. میرے پاس نا وہ ایڈمٹ آل کا بٹن آنا بند ہو گیا, تو میں ایک ایک کر کے ایڈ کروں سب کو. تو ابھی میں ایک مرد حضرات کی باری ہے. جی ہاں, سعدیہ نے اگلی 2 خواتین کے کوشچنز کا ٹائم لے لیا, سو اب 2-3 مردوں سے بات ہوگی. احمد صاحب, عمران خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب. جی میں ہندوستان سے ہوں سر. بہت بہت شکریہ. اللہ سے میں دعا کر رہا تھا کہ آپ سے ملاقات کا موقع مل جائے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میں انڈیا سے ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمران خان. اوکے جی, دیکھیں میں نے احمد صاحب کو پہلے الاؤ کیا تھا. چل جی عمران. آپ کہیں بعد میں کر لیتا ہوں, پہلے ان کو بول لوں. نہیں وہ ان کو میرا خیال ہے وہ کوئی آپ بات جاری رکھیں. جی شکریہ جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ اپنے اندر سے بزدلی کو اور کاہلی کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ 100 باتوں کی ایک بات بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے؟ آپ کو بڑی بلا سے خود جا کے بھیڑنا پڑے گا. وہ کیا بڑی بلا ہے, وہ ہر ایک کو اپنی اپنی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ کام نہیں ہوگا. اس کی ٹیپر آپ اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے ایسے پروجیکٹ کریں آپ. اس میں کریج ٹیسٹ ہوتی ہے آپ کو, مینٹل کریج سب سے پہلے, پھر ایموشنل کریج. 2 لیول کی کریج ہوتی ہے نا, ایموشنل کریج اور مطلب فزیکل لیول پہ اوپر جا کے اپنی انڈیورنس ٹیسٹ کرنا, یا پھر ایموشنل لیول پہ. تو مردوں کی ایموشنل کریج تو بالکل منیمل ہوتی ہے نا, عورتوں کی ایموشنل کریج بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ بڑے سے بڑی بلا کو ایموشنل لیول پہ ڈیل کر سکتی. ہم سے تو چھوٹے سے بچے سے بھی کنفرنٹیشن نہیں ہوتی, اس کے لیے بھی ایموشنل کریج چاہیے ہوتی ہے نا. اپنی بیٹیوں سے بھی بات کرنے سے پہلے ہم چل چھوڑ کسی اور سے کہہ دیں یار بات کر لے. That's way more of a requirement in our domestic and personal lives. بہرحال میں دونوں کی بات کروں گا, کیونکہ امت کے طور پہ تو آپ کو ہر دونوں لیول پہ کریج چاہیے. ایک تو ایموشنل کریج جو کہ چینل کرتی ہے آپ کی فزیکل کانفرنٹیشن کو,
جہاں پہ خون نکلتا ہے آپ کا, اور ایک وہ جہاں پہ آپ کے آنسو نکلتے ہیں. سمجھے؟ یہ آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ لوگ دنیا میں زیادہ تر وہ والے کام صحیح نہیں کر سکے بیکاز ان کو وہ آنسو کے نکلنے کا ڈر تھا. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں لیول کے اوپر ایک انسان کو میرے نبی نے پریکٹس کروائی اپنے تھرو, صحابہ کے تھرو, کہ یہ دونوں کریج کے لیولز آپ کے پرفیکشنزم کی پرفیکٹ کریں آپ ان کو. ایموشنل لیول کے اوپر بند نہ ہو جائیں, جہاں پہ کانفرنٹیشن کی ضرورت ہو وہ کریں. اب باس کو مارنا تو نہیں ہوتا نا, مگر باس کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے دفتروں میں, نہیں کر سکتے لوگ. فیڈ بیک نہیں دیا جاتا کہ سر آپ غلط کام کرنے والے آدمی ہیں, مت کریں, دوزخ میں سڑیں گے. یہ کام کرنے کے لیے کریج چاہیے نا, گولی تو نہیں چلانی پڑتی یا کوئی مار تو نہیں کھانی پڑتی, نہیں, یہ کریج بھی نہیں ہوتی. یہ ایموشنل کریج ہے, کیونکہ جاب چلی جانے کا ڈر ہے. ایموشنل کریج, مینٹل لیول کے اوپر کیپیسٹی نہیں ہے. یا پھر جا کے فلسطین میں لڑائی کرنی ہے یا کشمیر میں لڑائی کرنی ہے. آپ تو انڈینز ہیں, آپ کو تو پتا ہے, 1000 موقع ہیں آپ کے پاس, تو روز آتے ہیں. آپ انڈیا میں تو مائنورٹی ہے مسلمان. مسلمان ہونا ایک خاص لیبل ہے. پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں اسی کا فالس کانفیڈنس لے کے ہر 2 نمبر اپنے آپ کو اسلام میں جسٹیفائی کر لیتے. انڈیا میں ایسے ہو نہیں سکتا, کسی بھی مائنورٹی کے ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان کے کرسچنز بھی ایسے نہیں کر سکتے کہ بس لیبل لگا ہوا ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو بھی کریں وہ کرسچینٹی ہے. نہیں, ایسے نہیں. کرسچنز کو یہاں پہ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ وہ کرسچنز ہیں. کیسے؟ اپنے آپ کو ببلیکل فلسفی کے اندر ڈھال کے. انڈین مسلمانوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ بتانا پڑتا ہے کہ جی, جو کہ مسلم کلسٹرز کے اندر نہیں ہے. فار ایگزامپل دلی میں نہیں ہے, ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہے, سینٹرل انڈیا کے اندر, جیسے ایون ایسٹ انڈیا کے اندر بھی مسلمز آر ڈائریکٹلی انٹرفیسنگ دیئر آئیڈینٹی کرائسس. اوکے, سو پاکستان میں تو آپ کو بتاؤں الٹا نظام گھومتا ہے. ہر میجورٹی کے ساتھ سے ہوتا ہے. فالس کانفیڈنس آتا ہے کہ سارے ہی مسلمان ہیں تو جو کچھ بھی یہ اسلام ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. پاکستان میں کم اسلام ہے کمپیئر ٹو انڈین مسلمس کو جو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. اب وہ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. میں اتنے زیادہ انڈین مسلم سے انٹرفیس ہے میرا, 20 سال کچھ زیادہ ہی ہوا ہے. سو آئی ہیئر سو مینی, آئی ایکسپیرینس سو مینی کیس اسٹڈیز. اور میں باہر امریکہ کینیڈا میں انڈین مسلمس کے ساتھ, میری آل انڈینز کے ساتھ, ایون ہندوز کے ساتھ, کرسچن جو انڈینز ہیں ان کے ساتھ جو میرا انٹرفیس تھا بہت ڈیپ لیول پہ تھا. میرے سم آف مائی کلوزسٹ فرینڈز آر انڈینز and my colleagues and all of them. So I used to ask them about their mental disposition کی initiation کیسے کرتے تھے آپ. تو ظاہر ہے مائنورٹی نے تو کرنی ہوتی. کینیڈا میں خود مائنورٹی تھا نا, میں تو مسلمان ہوں. تو ہمیں پتا تھا کہ یار ہمیں کئی جگہوں پہ اس لیے بھی کچھ چیزیں نہیں کرنی پڑتی کہ اصل میں ہم 7-8 مسلمان ہوں تو وہ والی غلطی کر لیں گے, مگر ہم انٹرفیسنگ نان مسلمس ہوتے تو ایسے کام نہیں کرتے تھے کہ یار یہ سوچے گا اسلام میں یہ چیز ہے یا اسلام ایسا ہے. تو پاکستان میں یہ نظام اس لیے 2 نمبری کی طرف جاتا ہے کہ نواز شریف بھی اتنا ہی 2 نمبر, اتنا ابو جہل 2 نمبر تھا, مگر نواز شریف کا نام مسلمان ہے. ٹھیک ہے, جو میری نماز بھی پڑھتا ہوگا شاید. سو لگتا نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسلام ہے کہ پاکستان ہے, فرق نہیں سمجھ آتا. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. یو گائز آر بلٹ فار اور ڈیزائنڈ فار کریج. اللہ کے اندر تکے نہیں ہے نا. میں بھی تو دلی میں پیدا ہو سکتا تھا, 300 کلومیٹر ایسٹ میں ہوتا تو میں کچھ اور ہوتا. میں 300 کلومیٹر ویسٹ میں پیدا ہو گیا, اسلام آباد میں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں آپ لوگوں کو ایک خاص گفٹ دیا ہے کہ یو نیڈ ٹو پریکٹس دیٹ کریج. یو نیڈ ٹو پریکٹس. میرے پاس ڈیمانڈ آف ہائر کریج ہے. میرے تو خون بھی نکالنا پڑے گا, پسینہ بھی اور آنسو بھی, تینوں. آپ کو ڈائریکٹ انٹرفیس ملا ہوا ہے کہ بھائی آپ آئیڈینٹی کا ثبوت دے. شاباش. سب سے پہلے میں اس دن حیدرآباد کی مسلمان کمیونٹی نے مجھے سیشن کے لیے بلایا ہوا تھا لائیو. 4 گھنٹے میں ان کو خالی یہ بتاتا رہا کہ ہندو کے ساتھ مت لڑ, ابھی وہ بات کی بات ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. وہ 2 نمبر مولوی کے خلاف لڑ جو تجھے کیا رہے نہیں, ہندوؤں کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرتے ہوتے, حکومت کے خلاف. حکومت کے خلاف ایسے کام نہیں کرنا. وہ پیسے بیچارہ کیا کرے گا, وہ جس کے بھی میں نہیں مانتا ہوتا کہ کوئی پے رول پہ, کوئی کہتا ہے نا وہ پے رول پہ, وہ تو بھیا وہ لوکل مسجد کی چندہ تو لیتا ہے نا, تنخواہ کہیں سے تو لے رہا ہے. اس کی وہیں پہ آئیڈینٹی کمپرومائز ہو چکی. چلے نہیں بھی لیتا, اللہ کے لیے کام کر رہا ہے, اس کا فلسفہ ہی کرپٹ ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ مسلم کلسٹرز کو کمبائن کرنا انڈین مسلمانوں کی بیسک ذمہ داری ہے, بیسک, ورنہ مارے جاؤ گے آپ لوگ سارے. اور 1 کروڑ اکٹھے ہو جاؤ, کہ اس لیے نہیں کہ لڑائی کرنے کی, نہیں, آپس میں صرف ایک ٹہکا بتانا ہوتا ہے کہ وی آر کنیکٹڈ, بس ایک یونٹی دکھانی ہے. کچھ کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے دنیا آسان ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے.
you need to create that impression of unity. Impression नहीं खाली मतलब the connection with each other. South Indian, North Indian के साथ Muslim community को as a single organism declare करना पड़ेगा. और आपके बाबों ने भी वही किया जो हमारे बाबों ने किया है. यूनिटी के खिलाफ सारा कुछ कर दिया, 1000 फिरके बना दिए, ताकि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी क्लियर हो जाए कि मैं देखा मैं बहुत पढ़ा लिखा था, या मैंने बहुत अल्लाह ने इल्म दे दिया. whatever. The political requirement of all Indian Muslims is कि कलकत्ता से लेके मद्रास तक, दिल्ली से लेके मद्रास तक, एक्चुअली कलकत्ता ये और कश्मीर से जितने भी मुसलमान आप इंडिया के बाउंड्री के अंदर रहते हैं, ठीक है, अपने आप को इंडियन मुस्लिम कहना बाद में, अपने आप को मुस्लिम कहना शुरू करें और यूथ को डेवलप करें, सोच डेवलप करें कि भैया आपका आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना मजबूरी है आपकी, वरना किसी भी एलियन सिस्टम के अंदर एलियन बॉडी की जो मेजॉरिटी के व्हाइट ब्लड सेल हैं वो एलियन सेल को मार देते होते हैं. ये शौकिया नहीं मारता हिंदू, मजबूरन मार देगा. और हिंदू नहीं है, कोई और होगा वो मार देगा. आप बर्मा में देख लें मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, साथ वाले बाउंड्री आपकी सरहद लगती है उसके साथ बाउंड्री. यू आर कनेक्टेड विद द बर्मीज मुस्लिम्स. एलियन सेल हमेशा मारा जाता है, मजबूरी होती है बॉडी की अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. तो माइनॉरिटी को आपस में क्लस्टर फॉर्मेशन करनी पड़ती है. एक पत्थर मारने की जरूरत नहीं, एक डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको गैर मुस्लिमों के साथ. मुसलमानों की थोड़ी सी पिटाई शुरू करें कि भैया किस दुनिया में रह रहे, क्यों 2 नंबरी सिखा रहे हो हमें. वी नीड टू हैव सिंगल फोरम जहां पे सारे मुसलमान यूथ आपस में कनेक्ट हों और किसी एक बंदे के साथ मसला हो. इंडिया के अंदर कौन से वीजे की जरूरत है, पहुंच जाए करें सारे, खाली पूछने के लिए हाँ जी क्या हुआ है. हजारों, लाखों नहीं, हजारों की तादाद में पहुंच जाए करें. आप देखें इंडिया क्या चीज है, पूरी दुनिया में आप रोल मॉडल बन जाने. सब 2.25 करोड़ 30 लाख, 2.25 करोड़ से 2 करोड़ 30 लाख यहूदी इस मॉडल का 1% प्रैक्टिस कर रहा है, 1%. और पूरी दुनिया डरती है किसी जगह यहूदी आ जाए तो हाथ नहीं लगाते, देखते भी हैं तो नीचे सर कर लेते, कहने नहीं और किधर से इसको सपोर्ट आनी है नहीं आनी कुछ पता नहीं होता. वो 1% मॉडल, इस मॉडल का 1% प्रैक्टिस कर रहे हैं वो. और मेरे नबी ने 100% के लिए हुक्म दिया हुआ है हमें इस मॉडल का. मैं अब क्या आयतें सुनाऊं आपको, मैं नहीं चाह रहा हूं कि कोई आप ये समझे कि मैं आई एम नॉट बस इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन तक ऊपर रहे हैं आप. मैं अभी आयत सुनाने लगा था, बहुत हाई प्रेशर आ जाएगा. इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन, आप सब आपस में कनेक्ट हो जाए, वीजे की जरूरत नहीं है. आप पाकिस्तानियों से कनेक्ट होंगे, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी. अरे इस्लाम से ऊपर इंडिया पाकिस्तान रखते हैं ना आजकल के मुसलमान, तो ठीक है रखते हैं यार, बाबों ने 2 नंबरी कर दी, ठीक है रखते हैं. आप हैदराबाद, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, मुझे 8-9 ही नाम आते हैं ना इंडिया के शहरों के. wherever you guys are, start getting that social media movement. मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, ईरान और इसराइल केस स्टडी. ईरानी यूथ ने क्या किया इसराइली यूथ के साथ, 2 नंबर की ईरानी यूथ ने, छोड़ इस बात को, मगर केस स्टडी देखें. इसराइली यूथ और ईरानी यूथ ने आपस में सोशल मीडिया पे कनेक्शन शुरू कर दिया कि भैया ये पॉलिटिक्स में ना पड़ो, ये सियासतदानों की 2 नंबरी कुर्सी चमका रहे हैं, हमारा आपस में कोई बैर नहीं. और इनकी मूवमेंट इतनी बड़ी कि 11 मिलियन people, 11 million subscribers from both, 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स एक फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर, पता नहीं किधर, आपस में इसराइली और ईरानी आपस में कनेक्शन बन गया. यहां तक कि इसके ऊपर फिर जो लेफ्टिस्ट लिबरल पार्टी है इसराइल की, वो इलेक्शन जीत गई इस बिना के ऊपर. वो उन सोशल मीडिया चैनल्स को यूज कर दी जो कि इसराइल के यूथ ने ईरानी यूथ के साथ आपस में दोनों झंडे मिला के इकट्ठे शुरू कर दिया था. इसराइल और ईरान का झंडा मिला के उन्होंने एक स्लोगन बनाया और आपस में यूथ कनेक्शन शुरू हो गया. क्या औकात है फेसबुक की, क्या कुछ करेंगे. फेसबुक में मैंने पोस्ट लगा ली, कोई लोगों को हिदायत आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं. इंस्टा को मैंने वीडियो चला दी तो अगले बंदे के साथ क्या कोई पैसे मिल जाएंगे उसको, बिल्कुल भी नहीं. Nothing actually is a tangible requirement. The only tangible requirement is this intangible feel, that soft feel कि ये आपस में एक ही बॉडी हो गई है सारे, किसी की बच्ची को या किसी के बच्चे को.
کوئی مسئلہ ہو رہا, ہر طرف سے, ساؤتھ انڈیا سے بھی, نارتھ انڈیا سے بھی, سینٹرل انڈیا سے بھی, آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. چاہے وہ میری طرف سے ابھی کے لیے اسٹیپ 1 پہ صرف سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہو جائیں, ہو تو جائیں, کوئی فورم تو بنے. اپنی اپنی کیوں کھیل رہے ہیں؟ کس دنیا میں بیٹھے ہیں ہم؟ اور کتنے آپ کو سنگل پلر چاہیے؟ قرآن, اللہ, قرآن, نبی, اور کتنے سنگل پلرز چاہیے؟ سو ابھی آپ کو دین نہیں بھی کھیلنا نا, تو فکر نہیں کریں, آپ آپس میں اس وقت اپنے سروائیول کے لیے کر لیں کام. آپ نے اگر دین کو استعمال کرنا ہے اس کام کے لیے, اپنے اس مقصد کے لیے, تو دین کو استعمال کر لیں. اگلی نسل دین کو استعمال کرنے والی, دین میں داخل ہونے والی ہے. میں اگینسٹ ہوں نا دین کو انڈین مسلمانوں کے سروائیول کے لیے استعمال کرنے کے لیے, میں خلاف ہوں اس پہ. میں فلسفے میں نہیں ہے یہ بات. دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں دین کی ضرورت ہے نا, ہمیں تو فلسفہ پتہ ہے نا. تو اٹس اوکے, you take the first step. If youth is not going to do it, پچھلی 2 نسلیں 2 نمبر گزری ہیں, فکر نہیں کریں. ہم سب پچھلی تیسری نسل تک ہم سب اکٹھے ہی تھے, ہمیں پتہ ہے سب کے ساتھ 2 نمبر تھے, ہمیں پتہ, اپنی اپنی کھیلتے تھے. اب ہمیں اس یوتھ کو اپنی اپنی کھیلنا بند کرنا پڑے گا. You have to understand, there is no way you are going to start ridiculing another Muslim now. Never ridicule a Muslim in India. Okay? I am talking about the youth in front of that non-Muslim community. Become one person. اس سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ممبروں میں بیٹھے 2 نمبروں کو نہ اتاریں اور پوری طریقے سے ان کی شامت لے کے آئیں کہ بیٹا دوبارہ تو نے منہ کھولا نا کہ یہ خسیس پن پریکٹس کرو کہ نہیں حکومت کے خلاف یہ نہیں کرنا, اور جان کے کیسٹریٹ کر رہے ہو انڈین مسلمانوں کی سائیکالوجی کو, ایسے نہیں کرنے دیں گے. سوری, وی آر 1 people, 1 person. All girls, all men combined as Muslims, 1 person. آپ کو 40 کروڑ میں سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ لاکھ بھی آپ ایک یونٹی دکھانا شروع کر دیں, کہیں کسی بھی لیول پہ کنیکشن شروع کر دیں. میں نے آپ سے کہا آپ سوشل میڈیا پہ ہی کنیکٹ ہو جائیں, چلیں. تو پھر دیکھیں آپ انڈین باقی کے کمیونٹی کو چھوڑیں, آپ گلوبل کمیونٹی میں ٹیرر آ جانا آپ کا. یو آر ان اے ویری کریٹیکل spot on the globe as well. You are a force to reckon with. Understand your importance. اور پاکستان کو ریفرنس پوائنٹ بنانا چھوڑ دیں, خدا کا واسطہ. پاکستان is not an Islamic model. Okay, پاکستان میں کیا چل رہا ہے, وہاں کے مسلمانوں کیا لاتا ہے, اسٹیپ 3 اور 4 ہے. یہ ہماری امپروومنٹ کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ کر دیں. ہمارے پاس بھی وہی والی ریکوائرمنٹ ہے, مگر ہمیں ایک عجیب سا ایک 2 نمبر کانفیڈنس ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے, ہم بھی کوئی اسلام کوئی نہیں پریکٹس کر رہا. اس وجہ سے آپ کی مجبوری ہے شاباش اسلام پریکٹس کریں. یو آر این ایسٹ ٹو دا اما اف یو کین ڈو دیٹ. اف یو ناٹ, تو پھر آپ وہی کینسر ہیں جس طرح ہمارے پاس کینسر ہے. سر ہمارے پاس بھی عمران خان ہے. اوکے, you need to be a little different. Okay, I hope you get the bigger part. I am very emotional about Indian Muslims. You have to understand, I'm very emotional because you guys are 40 کروڑ ایک جگہ اکٹھے ہو. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈیا میں, آپ کو پتا نا جی. اور اس میں بھی اگر چھوٹا سا کلسٹر نکلا تو میں پاکستان میں کیا ایران تو کیا افغانستان تو کیا, افغانستان کی تو آبادی کروڑوں میں بھی نہیں جاتی ابھی. کیا ایکسپیکٹ کروں میں 40 کروڑ میں بھی اگر آپ ایک 50 لاکھ کا کلسٹر نہیں نکال سکتے. So youth, talk to the youth. They know what I'm talking about. They exactly know کہ مسئلہ اصل میں بابے کی طرف سے آیا, میں مسلمان بابے کی طرف سے. ڈرپوک تھی پچھلی نسل, آپ ہی کے سوا, یہ بزدل تھے, سارے بزدل تھے. آپ کو عمران خود پتہ ہے, عمران خان آپ کو تو پتہ ہے, جتنے بھی آپ کے دوست ہیں نا, وقت پہ وہ والا کام آیا جس کے اندر تھوڑی سی کریج کا ایلیمنٹ تھا. جتنے مرضی مالدار تھے, جتنے مرضی رشتے دار تھے, جتنے مرضی خاندان تھے, بزدل دوست کبھی کام نہیں آیا, اینڈ موقع پہ غائب ہو جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ریکوائرمنٹ آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بہادر ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ لوگ کتنے بہادر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے جو بہادری آتی ہے انسان کے اندر. سو خود سوچیں آپ اپنے بزدل دوستوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.